نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح ہمیں 8 پڑھنی چاہیے یا 20؟ اس کی بحث ہمیں چھوڑ کر کے بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تراویح ہمیں پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس بات کا راز جب اللہ کھولے گا آپ سے تو آپ خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ کے راجوں میں سے ایک راج یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اس کتاب کی میں حفاظت لیتا ہوں اور تا قیامت یہ کتاب اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی۔ اس کا ذمہ کچھ لوگوں کو لگا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو پوری کی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج فرض نماز سے زیادہ لوگوں کے دل میں تراویح کی کیوں محبت ہے، اتنا لوگ کیوں تراویح کی طرف دوڑتے ہیں کہ ہمیں تراویح پڑھنا ہے۔ اور بچے بھی جو ہیں وہ قرآن کو اسی محبت کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ مجھے لوگوں کو قرآن سنانا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا ایک انتظام ہے جو اس کے ذریعے اپنی قرآن کو وہ حفاظت کر کے رکھا ہے۔ ہر ایک کام میں اللہ کی تدبیر ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پانی کے ذریعے یعنی دریا کے ذریعے فرعون کے گھر پہنچایا اور وہاں پر اس کی پرورش کی، یہ اس کی حکمت ہے۔ آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ یوسف علیہ السلام کو کیا وہ اپنے گھر یعنی نبی کے پاس رہتے تو ان کی پرورش بڑھیا ہوتی، اچھی ہوتی، یا وہ کسی غیر مسلم کے گھر جا کر کے وہ پرورش پائیں تو وہاں اچھی ہوتی؟ لیکن یہ اللہ کا حکمت ہے کہ بھائیوں میں کیسے دشمنی ڈال کر کے انہوں نے کنویں میں ڈلوایا، پھر اس کنویں سے نکال کر کے انہیں مصر پہنچایا اور مصر وہاں پر انہیں سالوں تک جیل میں بند کیا۔ یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اپنی حکمت کے تحت اللہ اپنا کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے آج جو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ذمہ داری لی وہ ان چند لوگوں کے ذریعے کہ ان کو حفاظ بنا کر کے وہ اس کی ذمہ داری لی اور ان کے دلوں میں اس کو مسخر کیا، اور لوگوں یعنی عوام کو اتنا زیادہ اس سے محبت کرا دیا کہ وہ روزہ رہیں نہ رہیں، نماز پڑھیں فرض نہ پڑھیں، لیکن تراویح کے لیے ان کے دل میں اتنی للک ہوتی ہے، اتنی اتسکتا ہوتی ہے کہ سال بھر کے بعد آپ دیکھو گے کہ پہلی رمضان یعنی کہ چاند رات سے ہی وہ اپنے سر پر ٹوپی لگا کر کے اور مسجد کی طرف دوڑ چلتے ہیں کہ ہمیں تراویح پڑھنا ہے۔ اس تراویح کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ رکھا ہے۔ تو آپ اس بحث میں نہ پڑھیے کہ 20 پڑھنا ہے کہ 8 پڑھنا ہے۔ جہاں 8 پڑھ رہے ہیں وہاں 8 پڑھیں، جہاں 20 پڑھ رہے ہیں وہاں 20 پڑھیں، لیکن اس اللہ کے کاموں میں اس کے مددگار بن جائیے۔ انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو کل قیامت کے دن دے گا۔ خدا جانے وہ اس کا اجر کیا دے گا آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہمیں قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہماری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ ہمیشہ سچ کہتا ہے۔